بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر، بے شک تمہارے کان، والبصر تمہاری آنکھیں، والفؤاد تمہارے دل، کل ذالک ان تمام کے بارے میں کان عنہ مسئولا تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل دماغ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کرتے کیسا ہے۔ آج بولنا ایک ہی بات ہے، آج جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت فون سے بچ جاتے ہیں، جو ہی گھر چلے جاتے ہیں فون کا استعمال، بے جا استعمال، غلط استعمال، ناجائز اور حرام تک کا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اس کے غلط استعمال کے نقصانات۔ بچہ فون استعمال کرتا تھا، ماں آئی بچے سے فون چھنائی، بچہ پیچھے سے بیٹ لے کر ماں کو سر پھوڑتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا غلط استعمال۔ اگر جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو نقصان اس کے بہت سارے ہیں۔ پہلا نقصان دماغ اس کا کمزور ہو جائے گا، دوسرا نقصان آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، دور تک نظر نہیں آئے گا، پیج سامنے کا پیج نظر نہیں آئے گا۔ نقصان اس کا اگر آپ دیکھیں گے ٹی وی کے پاس یا فون کے ذریعے سے آپ دیکھے ہوں گے، آج سے 10-20 سال پہلے جو چڑیا، جو برڈس ہمارے اطراف اکناف میں، چھپروں میں، کھوٹوں میں، چھپروں میں نظر آتے تھے، وہ آج اتنا زیادہ کیوں نظر نہیں آتی جتنا آج سے 20 سال پہلے 2003 اور 4 میں جو پرندے چڑیا تھے، آج وہ کیوں نظر نہیں آتی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں۔ آج جو نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کا اثر یہ ہے اس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پرندے جان سے مر جاتے ہیں۔ اس کا اثر اتنا خطرناک ہے، پرندے جان دے دیتے ہیں نیٹ کے اثر سے۔ کیا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے فون ہو یا ہماری آنکھیں نیٹ کے قریب ہو تو کیا ہماری آنکھوں کو نقصان نہیں ہوگا؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال کے پہلے اس زمانے کے جو بزرگ، جو ہمارے اکابر، جو ہمارے بڑے آدمیاں 80 دن میں قرآن حفظ کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دماغ تیز تھا۔ دماغ تیز کیسا تھا؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں پاک تھی، نگاہیں پاک تھی، ان کا دل پاک تھا، ان کا خیالات پاک تھے۔ تو پھر جب حرام سے آدمی بچ جاتا ہے، اللہ اس کے دماغ کو تیز کر دیتے ہیں۔ 80 دن کے اندر قرآن کو، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 دن کے اندر قرآن کو مکمل کیا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے فریڈم فائٹرز میں سے، اسٹارٹنگ 1850 کی جنگ میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ 1850 میں ان کا جنگ اہم رول ہے، مسلمانوں کے جذبات کو گرم کیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 20 پر 60 دن، اونلی 27 ڈیز میں پورے 30 پاروں یاد کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں ایک صفحہ، ایک پیج کلمہ تمجید ہم کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 27 دن میں پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ دماغ ان کا تیز تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا استعمال ٹھیک تھا، اس کا استعمال ٹھیک تھا، اس کا استعمال ٹھیک تھا۔ اس لیے بچوں، اس کے ذریعے سے آپ غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر فائدہ اٹھانا ہی ہے، علماء کرام کے بیانات سنیں، جو جائز کام ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، تربیت ہوگی۔ ورنہ اگر اس کا غلط استعمال ہوگا، بے جان استعمال ہوگا، اس کے ذریعے سے جان کا بھی خطرہ ہوگا، ماں باپ کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ آدمی اس کے اندر گیم کھیلتا ہوا، اس کے اندر اپنا انٹرسٹ اور اپنا دلچسپی کے لیے یوز کرتے ہوئے اگر کوئی فون چھینے گا تو پھر بچہ ماں باپ کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات آئے گی اسی عنوان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے ذریعے سے، یہ ایک چیز ہے، ایک آلہ ہے، بالکل اسے یوز کرنا حرام نہیں ہے، استعمال جیسا ہوگا حکم ویسا ہوگا۔ چاقو خریدنا حرام نہیں ہے، چاقو اگر آدمی خریدتا ہے ترکاری اور فروٹس کاٹنے کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاقو خریدتا ہے کسی کو بھوننے کے لیے تو پھر اس وقت حرام کا فتویٰ لگے گا۔ یہ چیز غلط نہیں ہے، استعمال جیسا ہوگا حکم ویسا ہوگا۔ اسے ٹھیک استعمال کریں، لیکن آپ کے لیے ہی بہتر ہے کہ آپ اسے بالکل بچ کر رہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے صحیح استعمال کرنے کی، یا پھر صحیح استعمال کرنے کا ہمارے اوپر اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔